علامہ اقبال کی غزل ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ اس نظم کے کل 10 اشعار ہیں۔ شروع سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قافیہ۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اصطلاح میں پیچھے آنے والے کے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں استعمال ہوتا ہے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ تو پھر ردیف کیا ہے؟ ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہوتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زیادہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آتے ہیں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں ہے۔ پہلا شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ ظلمت اندھیرے، خانہ مطلب کمرہ، یعنی ظلمت خانہ دل کی تاریکیوں گہرائیوں۔ مکینوں لفظ مکان سے نکلا ہے، یعنی مکان میں رہنے والے۔ اس شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر ان کا مطلب جدا ہو۔ تجنیس جنس سے نکلا ہے، ہم جنس آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ اس شعر میں لفظ میں 4 بار آیا ہے۔ ایک بار اپنی طرف اشارہ ہے اور بعد میں جو میں آیا ہے وہ کسی چیز کے اندر ہونے سے مراد ہے، جیسے جنہیں میں ڈھونڈتا ہوں یعنی اپنے بارے میں، پھر آسمانوں میں آسمانوں کے اندر، زمینوں میں زمینوں کے اندر، مکینوں میں مکانوں میں رہنے والے۔ غزل کے مطلع میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں تلاش کر رہا تھا، لیکن جب دل کی گہرائیوں میں جھانکا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں پایا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ایک بنیادی نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان خدا کو ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ میری زندگی کا ایک طویل دورانیہ بھی ایسے ہی گزر گیا، کیونکہ میں اللہ کو ڈھونڈنے کے راز سے ناواقف تھا۔ میرا دل ایک اندھیرے کی مانند تھا جس میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا مگر ایک انسان کے دل میں سما جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جب دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو، اس کو نیکیاں کر کے دل کو پاک کریں، تو پھر اللہ ایسے نیک دلوں میں آتے ہیں جو کہ گندگی سے سیاہ کاریوں سے پاک ہوں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ محمل پرانے وقتوں میں اونٹوں کے اوپر کچاوا لگا ہوتا تھا جس پہ پردہ ہوتا تھا، تو اس لیے کہا جاتا تھا محمل نشیں، یعنی کہ پردہ نشیں۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ تلمیح سے مراد کسی لمحے، مشہور واقعے، قصے، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ جیسے کہ لیلا مجنوں کے قصے کی طرف۔ اس شعر میں شاعر مجنوں سے کہتے ہیں کہ لیلا سے تمہارا یہ گلہ جائز نہیں ہے کہ وہ پردے میں رہتی ہے، تم بھی لوگوں سے پردے میں زندگی گزار رہے ہو۔ خود ہی کا درد ہے کہ خود کو پہچانو۔ اللہ کی موجودگی اپنے دل میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات سے واقف ہو جائیں۔ اقبال کی تمام شاعری میں ایک بات جو نمایاں رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جب آپ خود کو پہچان لیں تو خدا خود بخود آپ کے سامنے ہوگا۔ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھیے، خدا خود ہی سمجھ آ جائے گا، اس کے احکامات کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ وصل ملاقات یعنی ملاپ۔ گھڑیوں یہ وہ والی گھڑی نہیں ہے جو کہ گھڑی پہنتے ہیں یا دیوار پہ لگی ہوتی ہے، لمحات سے مراد ہے۔ جدائی ہجر یعنی اکیلا پن۔ اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہاں پہ وصل اور جدائی۔ اس میں شاعر عشق مجازی میں ملاقات کے لمحات کے جلدی گزر جانے اور ہجر کے لمحات کی طوالت یعنی بڑے ہونے کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر اس شعر میں عشق مزاجی کے متعلق بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ ملاقات کا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، گویا مہینے لمحے بن گئے ہوں، لیکن محبوب کی جدائی کا ایک لمحہ بھی مہینوں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے دیدار سے سیر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک وقت آتا ہے سیر ہو جاتے ہیں، لیکن عاشق اپنے محبوب کے دیدار سے سیر نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا اس کا۔ محبوب کے دیدار کے دوران مہینے بھی گزر جائیں وہ ان کے لیے ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ اپنے محبوب سے جدائی کی ایک گھڑی اسے مہینوں سے زیادہ طویل لگتی ہے۔ اور عام تجربے کی بات بھی ہے کہ جب کبھی کوئی پسندیدہ عزیز و اقارب گھر آ کے واپس جانے لگیں تو انسان کو لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے۔
مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ ناخدا ملاح کشتی چلانے والا، غرق ہونا ڈوبنا، سفینہ کشتی، یعنی کہ جیسے کہ کہا جا رہا ہو کہ ابے تو مجھے بچائے گا ڈوبنے سے۔ جب قسمت میں ڈوبنا ہو تو بندہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈوب جاتا ہے۔ اس میں شاعر نے فلسفہ جبر و قدر بیان کیا ہے۔ دیکھیں، قدر یعنی تقدیر ہے، اور جبر یعنی کہ آپ کے اوپر جبر ہے، وہ ہوگا ہی ہوگا، کہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک شعر ہے اسی سے ملتا جلتا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یعنی اس دنیا میں مرنا لازمی ہے اور وہاں جینا پڑے گا، موت نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں گئے تو جنت میں زندہ رہیں گے، اور جہنم میں گئے اللہ نہ کرے تو وہاں پہ بھی زندہ ہی رہنا پڑے گا۔ ہر انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اس لیے انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہو اسے وہی ملتا ہے، یا اسے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو۔ اے سمندر میں کشتی چلانے والے ملاح، تو مجھے ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ جن لوگوں کو مقدر میں ڈوبنا اور سمندر میں غرق ہونا لکھا ہے، ان کو ڈوبنے سے تمہاری کشتی نہیں بچا سکتی۔ وہ کشتی سمیت ڈوبیں گے، بچیں گے نہیں۔ اس لیے تمہاری یہ کوشش بے سود ہے۔ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، اسے وہی ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع، موج نفس یعنی پھونک، انسان پھونک مار، پھونک سے ویسے تو بجھائی جاتی ہے، تو یہ جل کیسے رہے؟ اہل دل بہادر لوگ، اللہ سے تعلق رکھنے والے نیک لوگ، جب یہ کسی بجھی ہوئی چیز پہ پھونک مارے تو وہ دوبارہ جل اٹھتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کا نیک لوگوں کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ صحبت مطلب ان کے ساتھ رہنا، کہ ان کی صحبت میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگ بھی سدھر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے ان نیک اور پاک باز بندوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی طاقت بخشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پھونک سے بجھی ہوئی شمع بھی جلا دیتے ہیں، یعنی مردہ دل لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت بھڑکا دیتے ہیں۔ کسی درجے میں صنعت تلمیع کا بھی استعمال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بے عملی کے دور کا شعر ہے، جب وہ غلامی کا شکار تھے اور بے عملی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس لحاظ سے اہل دل بہادر لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو بے عمل مسلمانوں کو مسلح جد و جہد پر ابھارنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خرقہ پوش پیوند لگا لباس پہننے والے، ارادت عقیدت سے نکلا ہے، جس طرح عقیدت سے بیٹھتے ہیں نا بزرگوں کے پاس جا کے، تو اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، تو ارادت عقیدت، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو، عقیدت ہے تو خود جا کر دیکھ لو۔ اس میں صنعت تلمیع بھی استعمال کی گئی ہے، جس طرح کہ کسی مشہور لمحے واقعے کی طرف، کسی شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ ہو، تو ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، ان کا معجزہ تھا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی بات کی گئی ہے جو بظاہر تو پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، مگر ان سے عقیدت رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی روحانی قوتوں سے نوازا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا کا معجزہ تھا، ان نیک لوگوں کے پاس بھی کرامات ہوتی ہیں۔ لہذا شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم ان درویشوں کو سمجھنا چاہو تو ان کے پاس کچھ وقت گزارو، اور یہ امتیاز اس امت کے نیک بندوں کی ہی صفت ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سمیت بعض نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز ہوتا۔ اس سے ملتا جلتا شعر ہے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ ٹوٹنے والا متاثر ہونے والا، مطلب نرم دل۔ میں سے مراد ہے شراب، اور آبگینوں نازک شیشوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں وغیرہ کے اندر جو شراب پیش کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کے گابلٹس نما نرم نازک پتلے پتلے گلاسوں میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے دل نرم ہوگا تو محبت اس کے اندر سما سکے گی، سنگ دل کے اندر نہیں۔ عشق و محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی سخت دل میں نہیں سما سکتا۔ اس کے لیے ایک ایسے نرم دل کی ضرورت ہوتی ہے جو آئینے کی طرح نازک اور ٹوٹنے والا ہو، کیونکہ عشق کی مثال شراب کی سی ہے۔
شراب میں بھی نشہ ہوتا ہے اور عشق میں بھی ایک خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ عاشق بھی اپنے حال میں مست ہوتا ہے اور شرابی بھی، چونکہ شراب کو لوگ شیشے کے نازک برتنوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اسی لیے عشق کی حفاظت کے لیے بھی نرم و نازک چیز یعنی دل کی ضرورت ہے۔ سنگ دل شخص کے دل میں عشق نہیں ہوتا۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں ظاہر ہونا، واضح ہونا، جمال آپ نے سنا ہوگا، حسن و جمال، خوبصورتی، چرچے، شہرت، باریک بینوں، معاملات پہ غور کرنے والے، جس طرح دوربین لگا کے غور سے دیکھتے ہیں نا، تو باریک بین مطلب باریکی سے دیکھنے والے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو اپنا آپ ظاہر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ بہت مدت سے لوگ تیرے حسن کے بارے میں بات چیت میں مصروف ہیں، تو اب تو ان کو اپنا جلوہ حسن دکھا دے۔ محبوب کو یہاں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اور دنیاوی محبوب مجازی معنوں میں۔ اس شعر کو اگر مجازی معنوں میں لیا جائے تو اقبال اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے محبوب، بہت عرصے سے تیرے چاہنے والے تیرے دیدار کے طالب ہیں، اور تیرے حسن کے چرچے ان تیز فہم لوگوں میں کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، اس لیے تو سامنے آ اور انہیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں اور دانشوروں نے خدا کے وجود پر بحث کی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بحث اب بھی جاری ہے۔ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے بصیرت عطا کی ہے، بصیرت مطلب کہ جیسے جو چیز نظر نہ آئے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے، جیسے سورج، چاند، زمین کا نظام دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ یہ کسی نے خود سے نہیں بن گئے، یہ کسی نے بنائے ہیں، اور بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس بصیرت کی وجہ سے میں نے تیرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، شاعر کہتے ہیں۔ تو ان دانشوروں اور باریک بین لوگوں کو بھی بصیرت عطا کر، تاکہ وہ بھی تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے دہریت سے بچ پائیں۔ دہریے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کسی قسم کا دین نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہیں ہم لوگ اور مر کے چلے جائیں گے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ خاموش لفظ خاموش کی شارٹ فارم ہے، قرینہ طریقہ، یعنی خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں کس کو؟ دل کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاعر۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل سے مخاطب ہیں کہ تمہیں آداب محبت کا کوئی خیال نہیں کہ بھری محفل میں بآواز بلند گلہ کر رہے ہو محبوب سے، محبوب کی کسی طرح بھی بے عزتی نہیں ہونے دینی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں محبت کا راستہ بہت کٹھن اور آزمائش طلب ہوتا ہے، اس میں بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے آگے خاموش کھڑا رہے اور اس کی حرکات و سکنات مدبانہ ہوں۔ اس لیے وہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دل، تو محبوب کے روبرو کیوں چلاتا اور آہوداری کرتا ہے؟ چلانا اور شور مچانا بے ادبی ہے، اس حرکت سے تمہیں عاشقوں کی فہرست سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ محبوب کے آگے ہر دم عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو تم پر رحم آ جائے اور اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ شور مچا کر اور چیخ چیخ کر تو محبوب کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، بلکہ اس حرکت سے تمہارا شمار گستاخوں میں کیا جائے گا۔ آخری شعر ہے مکتے کا۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ نکتہ چینوں تنقید کرنے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تو خود بھی اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کو ہمیشہ ہی تنقید کا سامنا رہا، بالخصوص انہوں نے جب نظم شکوہ لکھی جس میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ سے شکوہ کیا گیا تھا، تو ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، ان کو کافر بھی قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد اقبال نے جواب شکوہ کی شکل میں خود ہی جواب دیا، تو کافی حد تک لوگ اقبال کے مرتبے کو پہچان پائے۔ غزل کے مکتے میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں اور میری ذات میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، میں انہیں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ جب وہ میری خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو مجھے ان خامیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جو اقبال کے بدخواہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ اقبال ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ میری نظروں میں ایک شخص بھی برا نہیں، مجھے تمام لوگوں سے محبت ہے اور میں ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا اور برتر سمجھتا ہوں، لہذا میں بھلا دوسروں پہ کیسے نکتہ چینی کر سکتا ہوں اور ان کو کیسے برا سمجھ سکتا ہوں۔ Study with me, a learning experience.